اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی جانب سے مرگی کی آگاہی کے سلسلے کے پروگرام جاری ہیں۔ آج اسی سلسلے کا پروگرام ہے جس میں ہم مرگی کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اور ہم مختلف پروگراموں میں بات کر رہے ہیں کہ یہ مرگی ایک قابل علاج مرض ہے، اور اس میں اس کے بارے میں جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں، بہت سارے خوف آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ مرگی، ایپیلیپسی، دورے، کیا یہ دوروں کا مرض ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ملک کے دو بہت معروف اور مشہور نیورولوجسٹ موجود ہیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، یہ وہ نیورولوجسٹ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں، اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی ہیں، اور کنسلٹنٹس بھی ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ڈاکٹر عزیز سوناوالا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ڈاکٹر محمد آصف، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب۔ ڈاکٹر صاحب، مرگی ایک ایسی بیماری ہے جس کا سوچ کے انسان کے ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جادو، ٹونا، چڑیل، جن، یہ سب چیزیں آتی ہیں اور بہت پریویلنٹ بھی ہیں، اور مرگی کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوروں کی بیماری ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کی کیا یہ بس ایک دورہ ہی ہوتا ہے جو مرگی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر آصف، میں آپ سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ مرگی کیا خالی ایک دورے کی کیفیت کا نام ہے یا اس میں اور بھی اقسام ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر فوزیہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے ہماری پبلک اویئرنیس کے لیے۔ لوگوں نے ایک یہ سمجھ لیا ہے کہ مرگی بہت کوئی خطرناک چیز ہے۔ دو بڑے بڑے کانسیپٹ جو میں نے اپنی کلینک پہ لوگوں کے ساتھ دیکھے کہ جس کو مرگی ہو گئی اس کے دماغ میں کوئی ٹیومر ہو گیا اور اب اس کا آخری وقت شروع ہو گیا۔ جی بالکل۔ دوسری چیز، یہ مرگی نہیں ہے، یہ کوئی آسیب ہے، کوئی جن ہے جو سوار ہو گیا اور وہ آپ سے ایسی ان یوزول چیزیں کرا رہا ہے جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ مرگی دماغ کے مختلف حصوں سے اٹھنے والی بجلی کی لہر کا نام ہے، جو دماغ کے جس حصے سے اٹھے گی اس حصے کے سائن اینڈ سمٹمز پروڈیوس کرے گی۔ اگر مرگی دماغ کے حرکات والے حصے سے ہل رہی ہے تو پھر آپ کے جسم کو وہ بہت زور سے ہلائے گی۔ اگر وہ صرف محسوسات کے حصے سے آ رہی ہے تو وہ محسوسات پروڈیوس کرے گی اور پھر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرگی میں بہت زوردار دورے پڑیں، جسم حرکت کرے۔ بہت معمولی سے ایسے ان یوزول ایونٹس جو بار بار ہو رہے ہوں وہ بھی مرگی کی اقسام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مرگی کے یعنی چھوٹے چھوٹے دورے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے کچھ اقسام، کچھ کوئی کلاسیفیکیشن اس کی کوئی موجود ہے جو جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کس قسم کے دورے کیا ہوتے ہیں اور مرگی کو ہم اور اچھی طرح سے پہچان سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فوزیہ، یہ اہم سوال ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر دورہ جو جیسے کہ ڈاکٹر آصف نے کہا اسی کو آگے لیتا ہوا کہ ہر دورہ جھٹکا نہیں ہوتا ہے اور ہر جھٹکا جو ہے دورہ نہیں ہوتا ہے، ہر دورہ مرگی نہیں ہوتی ہے اور ہر مرگی میں جو جھٹکے والا دورہ ہے وہ پایا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر جیسے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے اگر ایسی کوئی کیفیت ہوئی تو وہ سمجھتے کہ بس مجھے مرگی ہے، اور کبھی کبھار کچھ ایسی کیفیتیں ہوتی ہے کہ جو واقعی میں یعنی ایپیلیپسی کی علامات والی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ مجھے یاد ہے کہ وہ پڑھائی میں بہت ہی اچھا تھا اور اچانک 6 مہینے سے جو ہے شکایت یہ آ رہی کہ وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو جب ہم نے سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ اچانک جو ہے مجھے کچھ پلوں کے لیے سمجھ نہیں پڑتی کہ ٹیچر نے کیا کہا ہے،
اب دیکھیے بس اتنا سا معاملہ تھا، اور جب ہم نے کچھ تفصیل سوال پوچھے پتہ چلا، ایسا احساس ہوا کہ شاید اس کو چھوٹے چھوٹے دورے پڑ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیٹی مال یا ایبسنٹ سیجر۔ جب ہم نے EEG کیا تو وہی چیز نکلی، ہم نے علاج شروع کیا اور اس کی اسکول کی پرفارمنس بہتر ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اگر کہیں جیسے کہ ڈاکٹر آصف نے بتایا کہ بجلی کی لہر جب اٹھتی ہے کسی علاقے سے، ایریا سے دماغ کے، تو صرف جھٹکوں کو پیدا نہیں کرتی، اور چیزوں کو بھی پیدا کرتی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، اور یہ بھی دورے کی مختلف قسم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ دورے جو ہے وہ مرگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دورہ ہے یا مرگی ہے، نہیں، وہ پھر جس کو ہم کہتے ہیں سنکپی یا بے ہوشی کے علامات۔ کبھی کبھار جھٹکے ان وجہوں سے بھی آتے ہیں کہ اگر کسی کو ٹینشن ہو یا کوئی اور شکایت ہو تو ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریمر، صرف جھٹکے آتے ہیں، تو وہ مرگی نہیں ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ صحیح ماہر کے پاس جا کر، اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر، بہت بڑے ماہر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اور ایک بار یہ اس کا پتہ چلا تو پھر آگے والا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس کے اقسام جاننا یا اس کے مختلف اقسام کی جو علاج ہے وہ کیا مختلف ہو جاتا ہے یا علاج ایک ہی ہے؟ جی ڈاکٹر فاضیہ، مرگی کی مختلف اقسام کے علاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور مرگی کے بارے میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم صرف کلینکل بیس پہ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ جو مریض علامات ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اس کی بیس پہ اس کی ڈائگنوسس بنتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرائے ضرور جاتے ہیں، لیکن ان کی اگر وہ نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ اگر وہ نیگیٹو ہیں تو ان کو مرگی نہیں ہے۔ جو کلینکل ڈسکرپشن جو آتی ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے، اور کلینکل ڈسکرپشن مختلف قسم کی مرگی کی مختلف ہوتی ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہی بات جیسے میں نے بتائی کہ دماغ کے مختلف حصوں سے لہر جو اٹھ رہی ہے وہ سمٹمز پروڈیوس کر رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ اٹھی ہے اور جس بڑے ایریے سے اٹھی ہے اسی لحاظ سے اس کے علاج بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اس کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ اقسام جاننا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر کے لیے بھی، اور ظاہر مریض تو اپنے پرائمری کیئر یا اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائے گا تو وہ ڈاکٹر اس کو پہچان کے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا اور اس کی اویئرنیس ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مرگی کے اقسام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا، اور ناظرین بہت ہی ڈاکٹر سوناوالا نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر جھٹکا دورہ نہیں ہوتا، ہر دورہ جھٹکا نہیں ہوتا، اور ہر دورہ مرگی نہیں ہوتی۔ تو ایسے آپ کے پاس مریض آتا ہے، آپ کیسے یہ فرق بتا لیتے ہیں کہ یہ مرگی کا دورہ ہے، یہ مرگی کا نہیں، اور یہ اس قسم کا ہے؟ ابھی ڈاکٹر آصف نے ابھی یہ بتایا کہ ضروری نہیں کہ جو تشخیصی جو ٹیسٹ ہیں ان میں پتہ چلے، تو کچھ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کس طرح سے پہچانیں گے کہ یہ دورہ ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لائیں، یا کیا ہر دورے کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ ڈاکٹر فوزیہ، یہ اہم سوال ہے، اور اس میں جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ بہت تفصیلی ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر آصف نے بتایا کہ ہم مریض کو دیکھ کر ہی جاننے کی کوشش کرتے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھار جو ہے وہ تفصیلی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ہوا ہے، اور جیسے کہ عام جو دورے ہوتے ہیں اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار پہلے مریض کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تھوڑی سی پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے، پھر اس میں ایک طریقے سے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا سارا جسم جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، جس کو ہم دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے ڈیفینیٹلی دورہ ہے جو مرگی ہو سکتی ہے، یا یہ کوئی اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مریض ایسا ہے جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے،
اب بے ہوشی والی کیفیت دوروں میں ہوتی ہے، لیکن بے ہوشی والی کیفیت اور مرضوں میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے اور اچانک بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بے ہوشی ہوتی ہے. اچھا. اب وہ بے ہوشی دورہ نہیں ہے. پھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو چیک کر کے اس کا بلڈ پریشر دیکھ کر پھر یہ طے کرتا ہے کہ نہیں یہ دورہ نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، شاید بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے. کچھ پیشنٹ جو ہے چکر کے ساتھ آتے ہیں، اچانک چکر ہو گئی اور چکر اتنی شدید ہے کہ وہ گر جاتے ہیں. ایک پیشنٹ ایسی تھی جو 5 سال تک جو ہے وہ دورے کی جو ٹریٹمنٹ لے رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ وہ جو چکر دورہ نہیں تھا، کوئی اور کیفیت تھی اور اس کے ساتھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے جو وہ گر جاتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے اس میں کچھ اسٹڈی کرنا ضروری ہے اور کچھ علامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بالکل صحیح طرح سے بتاتے ہیں کہ نہیں یہ دورہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو دورہ ہوا اور زبان کٹ گئی، ایک صرف مثال دے رہا ہوں، لیکن ہر وقت یہ نہ سمجھے کہ یہ صحیح ہوتا ہے، لیکن زبان کٹ گئی تو ہم سمجھتے نہیں اصلی صحیح یعنی دورہ ہے جو مرگی والا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی گر جائے اور شدید چوٹ لگ جائے تو یہ بھی ہمیں ایک اشارہ کرتا ہے کہ نہیں یہ شاید صحیح دورہ ہو سکتا ہے. کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں جو ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو نفسیاتی مرض کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس میں سارا جسم ہلتا ہے لیکن اس میں پھر نہ تو کوئی زبان کٹتی ہے نہ تو کوئی چوٹ لگتی ہے. تو وہ بھی دورے ہیں لیکن وہ مرگی والے دورے نہیں ہیں. اسی طرح سے کبھی کبھار جو ہے وہ پیشنٹ کو اچانک جھٹکے یا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ٹریمر اور مختلف قسم کے جو موومنٹ ہوتے ہیں جسم میں، لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں اب اس کو تو دورہ ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ بیماری الگ ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تفصیلی ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں یعنی ڈاکٹر ایک سسپیکٹ کرتا ہے یعنی شبہ کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے. ایک بار شبہ ہو اور وہ پھر ایک بار طے ہو جائے کہ یہ دورہ ہے تو پھر اس کا علاج وہیں پر شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر شک ہوتا ہے یا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا اور تفصیلی دیکھنا ضروری ہے تاکہ صحیح مرض کا صحیح طرح سے علاج ہو. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس مریض آتے ہیں، مختلف نام لے کر آتے ہیں. اکثر آپ کو پتہ ہے ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے آپ کو، تو کہتے ہیں جی مجھے فٹس پڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے سیجرز ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے بڑی مرگی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے چھوٹی مرگی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا آپ کو سنکپی کے دورے پڑ رہے ہیں یا آپ کو ورٹائگو ہے اور ساتھ میں ایپیلیپسی بھی ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ ہسٹیریا کے دورے ہیں، کوئی کہتا ہے راشا آ جاتا ہے، طاری ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے تشنج ہو رہا ہے. یہ سارے جو یہ اتنے سارے نام اور یہ سب ہیں، ان میں مرگی کیا ہے اور مرگی کیا نہیں ہے، مرض کیا ہے اور کیا وہ ہے، یہ سارا ان سب ناموں میں وہ ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کے لیے بڑا وہ ہو جاتا ہے. ہر ظاہر ہے ہم پھر بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا ہوتا ہے اور اس سے ایک اسپیشلسٹ تو وہ کر لیتا ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو کس طرح سے اویئرنیس کریں کہ کون سا دورے کو کس طرح سے ایکسپلین کریں اور کیا مرگی ہے. یہ ساری ٹرمز جو ہیں ان کو تھوڑا سا کچھ آپ دونوں ہیں یہاں پہ موجود تو میں چاہوں گی کہ وضاحت کریں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ پبلک جو ہے وہ ہر چیز کو دورے کا نام دیتی ہے. جی بالکل. اور ایسی چیزوں کو بھی دورہ سمجھتی ہے جو دورے نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی تفصیل سے بتایا کہ ہر دورہ مرگی نہیں ہوتا اور ہر جو مرگی جیسی چیز نظر آ رہی ہے وہ مرگی نہیں ہوتی. تو مرگی اور دورے کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. مرگی وہ مخصوص مرض ہے جو دماغ کی مختلف جگہ سے لہر اٹھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. دورہ تو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے. یوز کرتے ہیں یہ دورہ ہے. عام پبلک جو میری اپنی ایکسپیرینس میں آیا ہے وہ چکر کو بھی دورہ کہے گی، وہ فٹس کہے گی. جی. وہ سمپل بے ہوش ہو کے گرنے کو بھی فٹس کہے گی. لیکن زیادہ تر لوگوں کی اویئرنیس یہ ہے کہ دورہ اسی کو کہیں گے جس میں جسم تشنج کھائے گا، جسم جھٹکا کھائے گا، منہ سے جھاگ آئے گا. صرف وہی چیز ایک مرگی ہوتی ہے، باقی اور چیزوں کو وہ مرگی نہیں سمجھتے. میری ایکسپیرینس میں ہے کہ میں نے ایک پیشنٹ کو چھوٹی مرگی ڈائگنوز کی، اس کو دوا لکھ کے. چھوٹی اور بڑی مرگی کیا؟ جی میں بھی بتاتا ہوں اس کو. تو میں نے چھوٹی مرگی ڈائگنوز کی، اس کو دوا لکھ کے دی. پبلک کی اویئرنیس ماشاءاللہ اب پہلے سے بہتر ہو گئی ہے.
अगले दिन उनके रिश्तेदार मेरे पास एक आए कि डॉक्टर साहब आपने तो इसको मिर्गी के दौरे की दवा लिख दी, इसको तो मिर्गी नहीं है, इसको तो ना कभी झटके पड़े हैं और ना इसको कभी झाग आई है। तो फिर उनको समझाया कि हर मिर्गी के दौरे में झाग और झटके पड़ना ज़रूरी नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि महसूसात के हिस्से में से एक दौरा आता है, लहर उठती है, तो इंसान महसूस कुछ करने लगता है जैसे उसके बदन पे कुछ कीड़े चलने शुरू हो गए, थोड़ी देर के लिए कीड़े चले और फिर ख़त्म हो गए। तो हर मुख्तलिफ जैसे ब्लड प्रेशर कभी अगर एकदम बढ़ जाए और उसका स्वेटिंग शुरू हो जाए तो ये भी एक किस्म की मिर्गी हो सकती है कि बार बार इसी किस्म के एपिसोड हो रहे हों। सिर्फ एक हाथ लरज़ रहा है और हाथ लरज़ा थोड़ी देर और लरज़ के ख़त्म हो गया, तो दिमाग के सिर्फ उसी मखसूस हिस्से से निकला, तो ये छोटी मिर्गी होती है कि दिमाग के छोटे हिस्सों से निकली, वहीं पे कन्फाइंड रही और ख़त्म हो गई, जिसको हम पार्शियल एपिलेप्सी कहेंगे। ये दिमाग में फैली नहीं। जब वो चीज़ दिमाग में फैल जाएगी तो फिर वो टिपिकल जो पब्लिक में उस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि जिस्म झटका खाएगा और दौरे उसमें झाग आएंगे और पेशाब निकल जाएगा, तो वो चीज़ बड़ी दौरा, वो उसको हम बड़ा दौरा कहेंगे। तो ये दो चीज़ें पहचानना ज़रूरी हैं। सिंपल, माँ ने शिकायत किया कि ये मेरी बात नहीं सुनता, पिछले 4 महीने से मेरी बात नहीं सुनता, मैं इसको पुकार रही होती हूँ, ये बैठा रहता है, तो ये भी एक मिर्गी की किस्म हो सकती है जिसको हम एब्सान सीजर्स कहते हैं, कि जिसमें थोड़ी देर के लिए दिमाग बिल्कुल एकदम माउफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा और चंद सेकंड के बाद वो फिर ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई इस किस्म की अनयूजुअल चीज़ें, पब्लिक के लिए मैसेज मेरा देने का यही है कि कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ें जो आप देखें और वो तवातुर के साथ हो रही हों बच्चों में या बड़ों में, तो न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये मिर्गी नहीं भी हो तो भी काबिल इलाज है दौरे? तो भी काबिल इलाज है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर अजीज़ आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये हिस्टीरिया के दौरे, क्या ये हिस्टीरिया ये क्या चीज़ है और क्या ये भी एक मिर्गी की किस्म है क्या, या ये कुछ और है? ख़ास अगर हम हिस्टीरिया की बात करें तो हिस्टीरिया में ये एक ऐसा मर्ज़ है जो नफ्सियाती किस्म का है कि जहाँ मरीज़ का जहन जो है वो कुछ और कहता है और कुछ और अलामात होते हैं, वो उसको जो है एक यानी झटके पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि झटके और दौरे, जिस्म के झटके पड़ सकते हैं और सारी चीज़ें यानी और सारी सिम्टम्स भी हो सकती है, लेकिन झटके भी पड़ सकते हैं। तो वो हिस्टीरिया की बीमारी होती है, लेकिन उन झटकों में वो अलामात नहीं होते हैं कि जो मिर्गी के दौरे में हो। मिसाल के तौर पर झाग का निकलना कभी कभार हो सकता है, कभी यानी जिस्म को चोट लगना या दांत में जो है ज़बान का कुचल जाना, कि ये कुछ अलामात ऐसे होते हैं कि जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ये मरीज़ को जो है वो मिर्गी नहीं है बल्कि हिस्टीरिया। तो हिस्टीरिया एक नफ्सियाती किस्म का मर्ज़ है जो मरीज़ को मुतासिर करता है, लेकिन उसकी वजह जो है हम ये कहें कि दिमाग में नहीं है लेकिन उसके नफ्स में है, और वो जो है वही चीज़ें कभी कभार पैदा करती है कि जो मिर्गी के दौरे करते हैं, लेकिन ये तो अलग चीज़ें हैं और उसका इलाज अलग है, मिर्गी का इलाज अलग, ये मिर्गी नहीं है। उसी तरह से जो है थोड़ा सा इसको हम आगे लें तो जैसे कि कुछ लोगों को बेहोशी होती है जिसको हम सिंकोपी कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब डॉक्टर आसिफ ने कहा कि वो एपिलेप्सी या मिर्गी ऐसी होती है कि जो जिस्म दिमाग के एक हिस्से से करंट निकले, लेकिन ये सिंकोपी में या बेहोशी के हालात में जो है वो वजह ये होती है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और दिमाग में खून का दौरानिया कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है वक्ती तौर पे तो वो बेहोशी होती है। वर्टिगो या चक्कर ऐसी कैफियत होती है कि जहाँ जिस्म का बैलेंस सिस्टम जो है मुतासिर होता है, तो उसकी वजह से जो है वो एक चक्कर सी कैफियत होती है, उसकी वजह कोई और हिस्से में है, उसमें लहर नहीं उठती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें महसूस होता है कि ये सारी ये मिर्गी की तरह ही है, लेकिन ये मिर्गी नहीं है, एपिलेप्सी नहीं होती, और चीज़ें होती है। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसी कैफियत हो तो ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाकर उसको सही मानों में तफसीली से जायज़ा लें ताकि सही मर्ज़ का सही इलाज हो। डॉक्टर साहब,
بہت آپ نے پتے کی بات بتائی کہ ہر دورہ مرگی نہیں لیکن وہ بھی قابل علاج ہوتے ہیں. یہ مرگی جیسے ابھی ڈاکٹر آصف آپ نے بتائی، میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کریں کہ ضروری نہیں کہ بے ہوش ہو انسان. مرگی کے وہ دورے بھی ہوتے ہیں جس میں بے ہوشی نہیں ہوتی. خالی اگر فرض کریں 1 سیکنڈ 1-2 منٹ کے لیے میں بیٹھی ہوئی ایک دم سے گم ہو جاؤں اور اپنے ہونٹ چبانے لگوں، کیا یہ بھی کوئی مرگی کی قسم ہے؟ جی ہاں بالکل. تو اس طرح کی اور کیسی ہوتی ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، اور کیا ان کا علاج بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ بڑی مرگی کا ہوتا ہے یا کچھ فرق ہے اس میں؟ بہت بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کچھ مرگی ایسی ہوں گی کہ جس میں پیشنٹ پانی انڈیل رہا ہے اور وہ انڈیلتا چلا جائے گا، یا رکاب میں سے سالن نکال رہا ہے اپنی پلیٹ میں اور وہ بار بار وہ نکالتا چلا جائے گا، وہی اسی عمل کو بار بار وہ کرتا چلا جائے گا. چند سیکنڈ کے لیے یہ کام ہوگا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر بیٹھا. کچھ پیشنٹ ہیں گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن وہ گاڑی چلاتے چلے جائیں گے، ان کو ڈائریکشن کا کچھ نہیں پتا ہوگا، یہ تو خطرناک ہو گئی نا. جی ہاں، ان سچویشنز میں یہ بات خطرناک ہو جائے گی. تو مرگی کے مریضوں کو گاڑی چلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کا کچھ ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس آئیں، قابل علاج ہے، تاکہ پھر گاڑی چلا سکیں دوبارہ علاج کروا کے. خالی گاڑی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، گھریلو خواتین ہیں کچن میں کام کر رہی ہیں، تیل میں کوئی چیز تل رہی ہیں، اب اس میں وہ چیز بار بار ڈالتی چلی جائیں یا اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیں، کچھ بھی ان کے ساتھ مسہیپ ہو سکتا ہے، وہ تیل ان کے اوپر گر سکتا ہے. تو بات وہی ہے کہ پہچاننا ضروری ہے. ہر وہ چیز پبلک کے لیے اویئرنیس یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو ان یوزول ہو اور بار بار تواتر کے ساتھ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر عزیز، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرگی میں بالکل فل اویئر ہوں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن کنٹرول نہیں کر سکیں، کہ بالکل بے ہوشی والی کیفیت ہے ہی نہیں؟ بالکل ڈاکٹر فوزیہ، یہ بھی ایک یعنی مرگی کی ٹائپ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس میں سے ایک یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایوکلونک ایپیلیپسی، مایوکلونس. اب وہ ایک میڈیکل لفظ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھٹکے آنا، یعنی مریض کو جھٹکے آ رہے ہیں لیکن بے ہوشی نہیں ہے. اب پیشنٹ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جھٹکے ہیں، اس سے یعنی وہ متاثر ضرور ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، لیکن بے ہوشی نہیں ہوتی ہے، بالکل بے ہوشی نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ جو ہے دورہ ہے، یعنی وہ ایک مرگی کی ٹائپ ہے، اور اس کو پھر اس طرح سے ہمیں ٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے کہ وہ مرگی ہو. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار مریض صرف ایک ہاتھ ہلانے لگتا ہے یا ایک پاؤں ہل جاتا ہے اور باتیں کر رہا ہے، کبھی کبھار صرف چہرہ ہلتا ہے اس طرح سے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دماغی کرنٹ جو ہے جس دماغ کے ایک حصے میں ہی رہتا ہے اور پھیلتا نہیں ہے. اکثر میں بے ہوشی اس وقت آتی ہے کہ جب وہ کرنٹ جو ہے وہ سارے پورے دماغ میں پھیل جائے، اور کبھی وہ سٹارٹ ہی ایک دم سے ایسا ہوتا ہے شدت سے، کبھی کبھار اسی سے شروع ہوتا ہے تو بے ہوشی شروع میں ہو جاتی ہے. کبھی کبھار وہ بعد میں آتا ہے کہ جب کچھ ایسے علامات ہوتے ہیں اور پھر بے ہوشی آتی ہے، اور کبھی کبھار وہ کرنٹ وہیں رہتا ہے تو کچھ علامات ہوتے ہیں جیسے کہ ہاتھ کا ہلنا، چہرے کا ہلنا، یا کچھ ایک فیلنگ ہونا ہاتھ میں، لیکن بے ہوشی نہیں ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے دوروں کی ٹائپس ہوتی ہے، اور پھر اس کو ہم اس طرح سے یعنی علاج کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہوتی ہے جس کو اورا کہتے ہیں، سر درد کے ساتھ بھی ایک اورا کا لفظ گھوم رہا ہوتا ہے، اور ایک ڈیجا وو فرینچ ورڈ، وہ بڑے اس سے ایک کیفیت. یہ کیا کیفیات ہیں اور کیا یہ مرگی میں کوئی حیثیت رکھتی ہیں، کوئی علامت ہے یہ اس کی؟ جی ہاں بالکل. دماغ کا ایک پورشن ہوتا ہے جو بالکل نیچے ہوتا ہے، اس کو ٹیمپورل لوب کہا جاتا ہے. اگر بجلی کا کرنٹ اس ٹیمپورل لوب سے اٹھ رہا ہے تو وہ اس قسم کی کیفیات دے گا جس میں آپ نے ڈیجا وو کا نام لیا، کہ پیشنٹ محسوس یہ کرے گا کہ کسی ان اویئر جگہ پہ
وہ کھڑا ہے اور وہاں پہ وہ پہلے بھی آ چکا ہے. اچھا، یعنی کہ جیسے یہ چیز پہلے ہو چکی ہے، جیسے پہلے ہو چکی ہے، کیفیت یہ ایونٹس پہلے ہو چکے ہیں. جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ چیز پہلے ہو چکی ہے، حالانکہ وہ فرسٹ ٹائم اس کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن اس کو خیال یہ ہوگا کہ جیسے یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. تو کیا ایسی بھی مرگی ہوتی ہے اس میں بھی؟ یہ بھی مرگی؟ جی ہاں، یہ بھی ایک مرگی کی علامت ہے، یہ بھی مرگی کی علامت ہے. جو دوسرا ورڈ آپ نے یوز کیا کہ اورا کا ورڈ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے کسی سینسری ایریا سے یا ٹیمپورل لوب کے ایریا سے وہ مرگی کی لہر اٹھی، اور اٹھنے کے بعد پھر وہ اس نے پیشنٹ نے کچھ فیل کیا. کبھی اس نے کوئی اسمیل فیل کی، کبھی اس نے کچھ آوازیں سنی. جی ہاں، جو اسمیل وہاں نہیں تھی لیکن اس نے فیل کی، آوازیں وہاں نہیں تھی اس نے وہ آوازیں سنی، اور اس کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو گیا. لیکن جب ہوش آیا تو اس کو یاد آیا کہ میں بے ہوش ہونے سے پہلے میں کچھ اس قسم کی کیفیات محسوس کر چکا تھا. اس کو ہم اورا کہیں گے. تو یہ کہنا کہ درست ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ اورا جو ہے وہ فیلنگ ہے، یا وہ ہے کہ جو مریض کو پہلے سے ہو جاتی ہے کہ دورہ آنے والا ہے، اور وہ ایک کیفیت ہے جو بار بار ہوتی ہے، اور اگر وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اس کا مطلب وہ جس جگہ سے دماغ کی جو جگہ وہ علامت کر رہی ہے شاید وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو کہ ہم دیکھ سکیں اور اس کا علاج ایک الگ طریقے سے بھی کر سکیں. بالکل صحیح ڈاکٹر فوزیہ، اس میں کافی چیزیں اہم ہیں. اورا یا اس قسم کے علامات جو دورے سے پہلے آتے ہیں وہ دراصل جس حصے سے کرنٹ نکلتا ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے. کسی کو اگر ہاتھ میں یعنی سنسنی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ دماغ کا ایک حصہ ہے کہ جو سینسیشن سپلائی کرتا ہے. کبھی کبھار جو ہے اگر وہ اسمیل یا بو کسی قسم کی آتی ہے تو پھر اور حصہ ہوتا ہے. اب اگر یہ کیفیت بار بار ہو رہی ہے اور اس کے بعد بے ہوشی والی کیفیت ہو رہی ہے تو مریض کے لیے بھی ایک اہم نشانی ہے جو اسے وارن کرتی کہ ابھی کچھ ہونا ہے. اور اگر ایسے بار بار ہوتا ہے تو مریض جو ہے اسی وقت جو اس کو چند سیکنڈ مل جاتی ہے یا ایک آدھ منٹ مل جاتی ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے اور اس کا یعنی بچاؤ کر سکتا ہے. ڈاکٹر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کیونکہ اس قسم کے دورے جو ہے جب ہوتے ہیں تو پھر اس کا علاج جب دوائیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو دوائیاں تھوڑی سی اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے بجائے کہ ان دوروں میں طریقہ تھوڑا الگ ہے. اور یعنی کبھی کبھار جو ہے وہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جہاں وہ بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے تو آگے اس کی سرجری بھی ہو سکتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اورا کی اہمیت جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے بھی ہے اور مریض کے لیے بھی ہے اور آگے چل کے جو ہے علاج کے لیے بھی ہے. ڈاکٹر احمد آصف صاحب، ڈاکٹر عزیز سوناوالا، سوالات تو کچھ اور بھی میرے ذہن میں تھے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک پیغام چلتے چلتے ضرور اپنی طرف سے دیں. ڈاکٹر احمد آصف صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک پیغام ہمارے ناظرین کو مرگی کی آگاہی کے سلسلے میں. مرگی کی آگاہی کے سلسلے میں پبلک کے لیے میرا پیغام یہ ہے، ہر وہ ان یوزول چیز جو بار بار آپ محسوس کریں، تواتر کے ساتھ محسوس کریں، وہ ہو رہی ہے اور آپ کے ڈیلی روٹین کو انٹرفیئر کر رہی ہے، نیورولوجسٹ کے پاس جا کے اس کو ضرور ایویلویٹ کروا لیں، کیونکہ کوئی ایسا فزیکل ٹیسٹ نہیں ہے جو اس کو یس یا نو کر سکے. اس کو سپورٹ ضرور کر سکتا ہے لیکن یس یا نو نہیں کر سکتا. نیورولوجسٹ اس چیز کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز مرگی ہے یا مرگی نہیں ہے. تو پبلک کے لیے ایک میسیج یہی کہ ایسی کیفیات کو ضرور جا کے ایویلویٹ کروا لیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد آصف صاحب. ڈاکٹر عزیز سوناوالا، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین کو. جی، یہ پروگرام کے تحت میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے دورہ جو ہے وہ ایسی کیفیت ہے کہ جو مختلف بیماریوں میں پایا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک مرض ہے مرگی، ایپیلیپسی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی یعنی اگر کسی کو مرگی ہو تو یہ ضروری نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہر وقت جو ہے جھٹکے آئیں. تو اگر اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. کسی کو اگر دورہ پڑ رہا ہے تو ہم غلطی میں اس کو مرگی قرار نہ دیں، اور کسی کو واقعی میں مرگی کی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھ کر اس کا علاج نہ کریں کہ نہیں اس کو کچھ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، اور اس کو ہم بالکل نظر انداز کر دیں.
اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی قسم کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. جی ضرور نیورولوجسٹ کے پاس جانا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں. آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں. اگر وہ یعنی فرض کرے کہ 3-4 میں سے جو ہے 3 مرض کا علاج خود ہی کر سکتا ہے، ایک آدھ میں اس کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کم سے کم جائیں اور جائزہ لیں کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، کس قسم کا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا نہیں کرنا ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس میں آگے کس طرح سے پڑھنا ہے. اگر ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ضرور جو ہے مریض کے لیے علاج میں بہت فرق پڑ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز سوناوالا، ڈاکٹر احمد آصف. ناظرین، اپنی علامات، کوئی بھی مریض جس کو کسی قسم کا، ہر جھٹکا دورہ نہیں، ہر دورہ جھٹکا نہیں، ہر دورہ مرگی نہیں. ناظرین، اپنی علامات تفصیل سے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ آپ کی صحیح تشخیص ہو سکے. بہرحال دورہ مرگی کا ہو یا نہ ہو، قابل علاج ضرور ہے. پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب، اس کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، اور پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.